ایک زمانے میں ہارمونی ول کی پرامن سلطنت میں وہاں ایک عقلمند اور شریف بادشاہ کا راج تھا جسے کنگ سیڈرک کہا جاتا تھا۔ اسے اکثر مہربان بادشاہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس کا دل اپنی رعایا کے لیے ہمدردی سے بھر جاتا تھا۔ بادشاہ سیڈرک کا اپنے دائرے پر حکمرانی کرنے کا ایک انوکھا طریقہ تھا۔ اس کا خیال تھا کہ مہربانی دنیا کی سب سے طاقتور قوت ہے اور اس کا مقصد اسے دور دور تک پھیلانا تھا۔ ہر صبح وہ اپنے دارالحکومت کی گلیوں میں سے گزرتا، اپنے لوگوں کو گرم جوشی سے مسکراہٹ اور سننے والے کانوں سے سلام کرتا۔ وہ اپنے بہت سے مضامین کے نام اور کہانیاں جانتا تھا، جن میں سب سے عاجز کسانوں سے لے کر سب سے زیادہ بااثر امراء تک شامل تھے۔ ایک دن جب کنگ سیڈرک بازار کے چوک میں ٹہل رہا تھا، اس نے ایلینا نامی ایک غریب بھکاری کو دیکھا جو ایک کونے میں پھٹے ہوئے کپڑوں اور بھوکے لہجے میں لپٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ فوراً اس کے پاس آیا، گھٹنے ٹیک کر اس کا نام پوچھا۔ ایلینا بادشاہ کی مہربانی سے حیران رہ گئی اور اسے اپنی کہانی سنائی۔ وہ اپنی ملازمت اور خاندان کے کھو جانے کے بعد مشکل وقت میں گر گئی تھی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بادشاہ سیڈرک نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ ایلینا کو کھانا، گرم کپڑے اور محل میں رہنے کی جگہ فراہم کرے۔ اس نے اسے ایک نئے ہنر کی تربیت حاصل کرنے کا بھی انتظام کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایلینا نے خوبصورت ٹیپسٹری بنانا سیکھ لیا اور اس کا کام پوری مملکت میں مشہور ہو گیا۔ کنگ سیڈرک کی مہربانی یہی نہیں رکی، اس نے غریبوں کو خوراک، رہائش اور تعلیم فراہم کر کے ان کی مدد کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا۔ اس کی رعایا نے اس کی شفقت سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں میں رحم دلی کا عمل شروع کیا، جس سے خیر سگالی کی لہر پیدا ہوئی۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، ہارمونی ول واقعی اپنے نام پر قائم رہا۔ لوگ ایک دوسرے کی تلاش میں تھے اور بادشاہی نہ صرف دولت میں بلکہ خوشی میں بھی ترقی کرتی تھی۔ کنگ سیڈرک کا دور امن اور ہمدردی کا سنہری دور تھا۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے دن ہارمونی ول کے لوگ کنیس کنگ کو الوداع کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسوؤں کے ساتھ انہوں نے اس کی شفقت اور محبت کی میراث منائی۔ اگرچہ کنگ سیڈرک نے اپنا تاج چھوڑ دیا ہے، لیکن اس کی مہربانی کا جذبہ آنے والی نسلوں تک اس کی رعایا کے دلوں میں پروان چڑھتا رہا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہارمونی ول ایک ایسی جگہ رہے جہاں احسان سب کا سب سے بڑا خزانہ تھا۔